یہ قوم بڑی زور آور تھی اور ستونوں کی طرح طویل القامت تھی. ایسی قد و قامت والی اور طاقتور قوم نہ ان سے پہلے پیدا کی گئی اور نہ ان کے بعد. اپنے نبی کو کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ. تو اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ہوا کا طوفانی عذاب بادلوں کی شکل میں نمودار کیا اور ان کے غرور کو خاک میں ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ جل جلالہ نے قوم عاد کو کس وجہ سے ہلاک کر دیا اور قوم عاد پر کون سا عذاب نازل فرمایا. ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 15 مرتبہ موجود ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو پروردگار عالم نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا. عاد کی اولاد کو کہتے ہیں اور عاد کا نسب اس طرح ہے کہ عاد بن عوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام. اس قوم کا مرکزی مقام احقاف ہے جو حضرموت کے شمال میں ہے. اس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں ربیع الخالی ہے. آج کل یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں. بعض مورخین کے نزدیک ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع علاقہ پر تھی اور یمن ان کا دارالحکومت تھا. ناظرین، یہ قوم بڑی زور آور اور بڑے قد و قامت اور قوت جسمانی میں لسانی تھی. اسی غرور تکبر میں خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر شیطانی پیروی میں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنی مرضی کے مطابق پوج رہے تھے. ناظرین، انہی میں سے پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت ہود علیہ السلام عاد کے سب سے بہترین اور معزز فرد تھے. حضرت ہود علیہ السلام کی رنگت سرخ و سفید تھی. آپ علیہ السلام کی شخصیت انتہائی بارعب اور باوقار تھی. ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے خدا کی توحید کی دعوت دی کہ اس کے سوا کسی کی پوجا پاٹ نہ کرو اور میں تم سے اس نصیحت و تبلیغ پر کوئی مزاحمت نہیں لیتا. اس تبلیغ پر مجھے میرا رب ثواب دے گا اور گزشتہ خامیوں سے توبہ کرو. تمہاری سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے جو تم پر بارشیں بند ہو گئی، اب فرمان برداری اور استغفار کی وجہ سے تم پر بارشیں برسنے لگے گی اور تمہارے باغات اور کھیتیاں تر و تازہ ہو جائیں. ناظرین، قوم ہود نے جواب دیا کہ ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تو ہماری معبودوں کی پوجا سے ہمیں روکتا ہے. ہمارے خیال میں ہمارے کسی معبود کی تجھے مار پڑ گئی ہے. یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے نبی ہود علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میں تم کو اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ خدا کے سوا تم جس کی عبادت کر رہے ہو ان سب سے بیزار ہو. اب تم اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملا لو اور تم سے جو کچھ ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو اور نہ مجھ پر کوئی ترس کھاؤ. جس قسم کا نقصان تمہارے بس میں ہے مجھے پہنچا دو. میرا توکل پروردگار عالم جل جلالہ پر ہے. ناظرین، ان لوگوں نے کہا، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے؟ اگر تم سچے ہو تو لا دکھا وہ عذاب جس کا تم خوف دلاتے ہو. ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب بھی وقت باقی ہے. میرا کہنا مانو اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں سے ہوا چلے گی جو تمہارے مکانوں اور تم کو نیست و نابود کر. لوگوں نے جواب دیا کہ تم ہمارے زور آور قوت کو جانتے ہو پھر بھی ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو اور اس کی شدت اور تندی سے ڈراتے ہو. اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ ابر ان کے شہر کے کناروں پر آ پہنچا اور طوفانی ہوا چلنا شروع ہوئی. ناظرین، اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں پر ایسا قہر نازل فرمایا جو ان کی جوانی پہلوانی کے مناسب تھا، کیونکہ وہ لوگ پہلوان تھے. خدا نے ان کو پہلوانی کا مظاہرہ دکھایا کہ ہمارے پہلوانی سے کشتی کر کے تماشا دیا. ناظرین، آخر میں انجام کیا ہوا؟ آدیوں کو ہوا نے نہایت زور و شور سے زمین پر پٹخ پٹخ کر پارا پارا کیا اور بعض لوگ اپنے مکانوں کے اندر مارے گئے. ان کے مکانوں کو زمین میں دسا دیا گیا اور اس کے خلاف حضرت ہود علیہ السلام کی ہمراہی جو دائرے کے اندر تھے ان پر وہ ہوا بد نصیب متعدل ہو گئی تھی. وہ دائرے سے باہر
کافروں کے لیے غضب اور کہل الہی تھی۔ وادیوں کی باغات مکان تباہ و برباد ہو گئے اور مسلمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ سلامتی سے باہر آئے اور اپنے رہنے کے واسطے نئے مکانات۔ ناظرین، جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 464 سال ہو گئی تو دار فانی سے رحل پذیر ہوئے اور وادی برہوت کے قریب حضرموت کے مشرقی حصہ شہر تریم سے قریب آپ کا مزار ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، اور اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی نبی کے بات کو نہ مانے تو اللہ جل جلالہ کی عذاب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اور اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی گزارے تاکہ اللہ جل جلالہ اس طرح کے عذاب سے ہمیں بچائے۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات، خوبصورت واقعات، خوبصورت بیانات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔